قوم لوط جنہوں نے ایسی بدکاری کی جو کہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ اور ان کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام کا تعلق عراق کے شہر ار سے تھا اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام صدوم اور اس کے آس پاس کے شہروں میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، جو کہ آج جارڈن یا پھر فلسطین کے بیچ میں پڑتا ہے۔ اپنی قوم کو اللہ کی نافرمانیوں سے روکا اور سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دی، لیکن وہ ان کی باتوں پر ہنستے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، لیکن اس کے بعد بھی یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو بار بار سمجھاتے تھے، لیکن یہ ان کی ہنسی بناتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب ان کی قوم حد سے زیادہ سرکش ہو گئی تو اللہ نے فرشتوں کو عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ فرشتے نوجوانوں کے روپ میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر آئے، اور سرکشی ان کی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ جب فرشتے نازل ہوئے تو یہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ بھی بدفعلی سوچ رکھی۔ جب ان کی قوم کو اس بات کی خبر ملی تو وہ ان خوبصورت مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے ارادے سے حضرت لوط کے گھر پر چڑھائی کر دی۔ حضرت لوط نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، بہت زیادہ پریشان بھی ہو گئے لوط علیہ السلام کی میری قوم کہیں ان کے ساتھ بھی بدفعلی کا ارادہ رکھتی ہے، نہ کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بہت زیادہ پریشان دیکھنے پر فرشتوں نے انہیں بتایا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ صبح ہونے سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ شہر چھوڑ دیں، اس کا حکم دیا۔ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے کے لیے بھی کہا۔ انہوں نے کہا کہ پیچھے مڑ کے مت دیکھنا کہ آپ کی قوم کیا کر رہی ہے اور کیا ہوگا ان کے ساتھ میں، ان پہ صبح عذاب آنے والا ہے۔ تو فرشتوں نے یہ ان کو اطلاع دے دی تھی۔ جب صبح ہوتی ہے، جیسے ہی صبح ہوتی ہے، اللہ کا عذاب بستی پر ایک زبردست چیخ کی صورت میں عذاب نازل ہوا۔ عذاب اتنا زبردست تھا کہ ایک چیخ نکلتی ہے، اتنی زور سے چیخ نکلتی ہے جو ان کے کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ اتنا زبردست عذاب تھا کہ یہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ان پہ پتھروں کی بارش ہوتی رہی ہے، ان کی بستیوں کو الٹا کر دیا گیا۔ اور اس میں حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی انہی میں سے تھی، وہ بھی یہ سارے ہی کام کرتی تھی۔ اس کا ایمان نہیں تھا لوط علیہ السلام پہ، اور اس نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا اسی ٹائم۔ اور جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا تو جو آج جارڈن یا فلسطین کے بیچ میں لوگ جاتے ہیں وہاں پہ تو اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا جو ہے اسٹیچو بنا ہوا ہے، لیکن قرآن کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ ہی ہلاک ہو گئی تھی۔ اور باقی بائبل یا پھر تورات میں اس چیز کا ذکر ہے کہ اس کا جو ہے نمک کا ایک اسٹیچو بن گیا تھا عذاب کے ذریعے سے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جو قرآن میں ہے۔ قرآن میں تو اس چیز کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ اس کا اسٹیچو وہاں پہ ہے۔ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اور ویڈیو بھی بناتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں بے حیائی اور اللہ کی حدود کو توڑنے کا انجام کے بارے میں ایک بہت بڑی عبرت ملتی ہے۔